نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ العنکبوت، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 45۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ اتلو، تلاوت کریں۔ کس چیز کی؟ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف۔ کس چیز میں سے؟ الکتاب میں سے، قرآن میں سے۔ اور کیا کریں؟ نماز قائم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نماز پتہ کیا کرتی ہے؟ یہ روک دیتی ہے، یہ منع کر دیتی ہے۔ کس چیز سے؟ فحشاء، فحش سے اور منکرات سے۔ اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور ویسے کیا ہے؟ اللہ وہ تمام چیزیں جو وہ لوگ بناتے ہیں، جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ کو ان تمام چیزوں کی خبر ہے، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر ہے، واحد حاضر مذکر کو۔ مخاطب تو ڈائریکٹلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتلو۔ اور کچھ مفسرین قروء میں ڈائریکٹلی قاری قرآن، طالب علم قرآن، قرآن پڑھنے والا یا قرآن کو سننے والا مخاطب ہے، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کا ہر فرد مخاطب ہے کہ کیا کرو؟ اتلو، فعل امر ہے، کیا کرو؟ تالام واو، تلاوت کرو۔ اور تلو کا مطلب کیسے پڑھنا ہے؟ تلاوت کا مطلب صرف ریڈنگ کرنا نہیں ہے۔ عربی زبان میں تا لام واو ایسے پڑھنے کو کہتے ہیں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مطلب معنی سمجھ میں آ جائے۔ مثلا جیسے میں اور آپ کوئی اردو کی لکھی ہوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں، کوئی جریدہ پڑھتے ہیں، تو میں اور آپ پڑھتے جاتے ہیں۔ اردو زبان ہماری قومی زبان، ہم اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ آتا چلا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اردو پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ جن لوگوں کو انگلش لکھنی پڑھنی بولنی آتی ہے وہ انگلش پڑھتے ہیں، کوئی میگزین پڑھتے ہیں، کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں، تو انگلش پڑھتے پڑھتے اس کے معنی مفہوم سمجھ آتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا مانگ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، کیا ایکسپلین کر رہا ہے، کیا انفارمیشن کا پیس دے رہا ہے، وہ سب کچھ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو گویا تلاوت صرف پڑھنے کو نہیں کہا جاتا، صرف نازلہ قرآن پڑھنا تلاوت نہیں ہے۔ اور میں یہ اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ قرآن کی تلاوت کا اجر بتایا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں کیا اجر ہے، کتنا اجر والا عمل ہے تلاوت قرآن کے۔ ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا اجر۔ تو یہ صرف رواں ناظرہ کے لیے شاید نہ ہو، یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ تلاوت کا اصل مطلب ایسے پڑھنا ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ معانی اور مفہوم سمجھ آنے لگے۔ تو اللہ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، کیسے؟ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے کتاب میں سے اس کو پڑھیں۔ تلاوت قرآن اور کتاب کی تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قاری قرآن کو، سامعین قرآن کو اور طالب علم قرآن کو یا آپ کے توسط سے ہر امت کے فرد کو الکتاب، دا بیسٹ کتاب، خالق کے کلام کی تلاوت کا حکم ہے۔ اور اس سے مقصود صرف اور صرف ناظرہ تلاوت نہیں ہے، اس کو ایسا پڑھنا مقصود ہے، حکم خدا بندی ہی میں قرآن کی ریڈنگ میں ایسا پڑھنا مقصود ہے کہ پڑھتے وقت اس کے معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ تو لہٰذا پہلی بات جو واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جو ہم بر صغیر کے مسلمانوں کی طرح، میں کہتی ہوں کہ ہم بر صغیر کے مسلمانوں کی جو محرومیوں میں سے ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ ہم عربی زبان کی ابجد ABC سے واقف نہیں ہیں۔ اور اس کا احساس شاید بسا اوقات انسان کو حرم میں جا کے ہوتا ہے
امام حرم قرآن کی آیات کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں اور دائیں بائیں کوئی سوڈانی، کوئی انڈونیشینز، کوئی پیلسٹینینز، کوئی عراقی، مختلف ممالک کے جو عرب سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو تلاوت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، وہ رو بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور ہم پاکستانی لوگ جو ہیں، یہ بر صغیر کے لوگ جو ہیں، ہمیں تلاوت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے بچائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس محرومی سے بچائے، اللہ ہمیں جہاں اتنی زبانوں کا فہم، کم از کم 3 زبانوں کا فہم تو آج اکثریت کے پاس یہاں پہ موجود ہے، مادری زبان، اردو زبان، قومی زبان، مادری زبان، اور اس کے آن ٹاپ پڑھے لکھے لوگ انگلش، اور پھر بہت سے لوگ فرینچ، جرمن اور بہت سی زبانوں کا فہم رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عربی کا فہم اور ادراک بھی عطا فرما دے اور ہماری اولادوں کو بھی اس سے محروم نہ رکھے۔ تو اللہ نے کہا کہ قرآن ایسا پڑھو کہ پڑھتے وقت اس کا ساتھ ساتھ معنی اور مفہوم سمجھ آ جائے، اور یاد رکھیے گا جب تلاوت اس انداز میں ہوگی تبھی اللہ اس کلام کو بھیجنے والے کا وہ مطالبہ بھی پورا ہوگا۔ اللہ قرآن کے قاری سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ اولا یتفکرون، سوال کرتا ہے اللہ، افلا یتدبرون، تم قرآن کو پڑھنے کے بعد اس میں تفکر نہیں کرتے ہو، غور اور فکر نہیں کرتے ہو؟ ڈونٹ یو تھنک اینڈ پونڈر اباؤٹ دا میننگز آف قرآن؟ تم اس میں تدبر نہیں کرتے ہو، اس کے پیچھے ملنے والے تدبرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے چلنا، اس کے معنی، اس کے اصول، اس کے سبق، اس کے پیغام، تمہیں جو وہ میسج دیتا ہے، تم اسے جو اصول ڈرائیو کرتے ہو، تم اس میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے؟ یہ جو قرآن کا سوال ہے، اس سوال کے پیمانے پر ہم تبھی پورے اتریں گے نا جب تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا معنی سمجھ آئے گا۔ تو بذات خود جو تو حکم خداوندی ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہ حکم ہم سب سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اول تو ہم عربی زبان کی کمپریہنشن، ترجمہ القرآن کی کمپریہنشن حاصل کریں، اور اگر کچھ ان پڑھ لوگ یا الٹریٹ، جیسے آج ہمارے معاشرے میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، وہ نہیں بھی ایکوائر کر سکتے، تو کم از کم پھر ترجمے کو پڑھنے اور سننے کا طریقہ ضرور اختیار کریں تاکہ اس کا مطلب تو سمجھ آئے۔ اگر عربی کا فہم نہیں ہے، اگر عربی کی کمپریہنشن یا تلاوت کے دوران ناظرہ قرآن میں عربی سمجھ نہیں آتی اور اس کی کمپریہنشن نہیں ہوتی اور اس پر فہم نہیں ملتا، تو پھر کم از کم اس کے اردو کے ترجمے کو پڑھنا اتلو کے حکم کی تکمیل کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ جب تک ترجمہ اور معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک حکم اور احکامات کی نوعیت پتہ نہیں چلے گی۔ اور قرآن صرف برکت اور اجر کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، احکامات اور حدود اور قوانین اور انداز کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ جب اتلو ہوگا تب ہی ان کی اتباع اور اطاعت ممکن ہوگی۔ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سمجھ پر پڑھنا اور نہ سمجھ کر پڑھنے کے حوالے سے وہ واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرماتے، صحابہ اکرام کی محفل اور نشست تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پر تشریف لے گئے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ دمشق، اور وہاں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چمڑے کی تھیلی میں 3 یا 4 ڈلیاں خام سونے کی بھیجی، را گولڈ کی 3 یا 4 ڈلیاں ایک چمڑے کی تھیلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تحفہ موصول ہوا، آپ نے حاضرین محفل میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ظاہر ہے یہ آپ کا ذاتی تحفہ تھا، آپ کی پرسنل بلونگنگ تھی، آپ کے پاس یہ ہدیہ آیا تھا، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ جس کو دیں یا آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن آپ کا وہ طریقہ نا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ اگر میرے پاس ڈھیر سا بھی مال ہو تو 3 دن 3 رات اس حال میں گزریں کہ وہ میرے پاس موجود ہو۔ جو ہی وہ خام سونا آپ کے پاس آتا ہے ہدیتاً، آپ نے ارد گرد اپنے صحابہ اکرام کی طرف نگاہ دوڑائی، اور آپ کو محفل میں سے جو لوگ مستحق لگے یا جن پر خرچ کرنا یا جن کو تحفہ دینا اپنی حکمت عملی کی وجہ سے اسلام کی طرف مائل کرنے یا قائل کرنے یا معاونت کرنے یا آنت کرنے کے لیے جو بھی آپ نے مناسب سمجھا، آپ نے وہ چیز، وہ تحفہ، اپنا وہ چیز جو ہے وہ 3 لوگوں کو اس محفل میں دے دی۔ جب آپ دے کر فارغ ہوئے تو راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص اٹھا، اور اس شخص کی کیفیت حدیث میں واضح طور پر بتائی گئی کہ وہ گھنگریالے سے بال تھے، سیاہ فام تھا، پتلی پتلی اس کی پنڈلیاں تھیں،
اور اس نے اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ گستاخی سے مکالمہ کیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں اور اللہ سے ڈریں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تھی اور آپ سے اعتراض کرنا کہ آپ نے جو اپنا ذاتی تحفہ کچھ دین کو دے دیا اور باقیوں کو اس سے محروم کر دیا, یہ ایک طرح کی ایک ناانصافی ہے اور زیادتی اور حق تلفی ہے. حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا, آپ کا ذاتی تحفہ تھا, آپ جس کو چاہتے دیتے. یہ کوئی بیت المال نہیں تھا, یہ کوئی مال غنیمت نہیں تھی, یہ کوئی زکوٰۃ نہیں تھا, یہ لوگوں کے صدقات نہیں تھے کہ اس کو قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق تقسیم کرنا تھا. ذاتی تحفہ تھا, جس کو مرضی دے دیتے, آپ کے پاس حق اور اختیار تھا. جب یہ طریقہ کار اور یہ بات کی گئی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تم سب میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا نہیں؟ کیا میں تم میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا نہیں؟ اور پھر اس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راوی نے کہا کہ وہ شخص اس کے باوجود اپنا پاؤں پٹکتا غصے اور ناراضگی سے منہ پھیر کے محفل سے خارج ہو گیا. یہ شخص جب نکل رہا تھا تو آپ نے اس شخص کے حوالے سے فرمایا تھا ایک پیشن گوئی. آپ نے فرمایا کہ عنقریب یہ جس نے گستاخی کی تھی اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شک کا معاملہ اختیار کیا تھا اور آپ پر نعوذ باللہ الزام تراشی کا معاملہ اختیار کیا تھا, اس گستاخ کے حوالے سے آپ نے فرمایا عنقریب اس کی نسل میں سے کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے اور حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا. اس کی نسل میں سے عنقریب کچھ لوگ اٹھیں گے یا ایسے لوگ نکلیں گے, اس کی نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے اور حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا. آپ نے فرمایا ایسے لوگ, کیسے لوگ؟ جو قرآن کو لطف کے لیے پڑھیں گے, سرور کے لیے پڑھیں گے, جھوم جھوم کے پڑھیں گے, اس کی تلاوتیں سنیں گے, رقت طاری ہوگی, روئیں گے, یا معنی اور مفہوم بھی دورہ قرآن میں واقعات اور حدیث کی سنت کے واقعات کے ساتھ سنیں گے, روئیں گے, جھومیں گے, وجد طاری ہوگا, لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. مطلب کیا ہے؟ وہ احکامات, وہ تعلیمات ان کے جسم کا حصہ نہیں بنیں گی, حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا. آپ نے فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے. تو لہٰذا یہ ہے قرآن کی تلاوت کا طریقہ کہ قرآن کو ایسے پڑھنا ہے کہ وہ حلق سے نیچے اترے. قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور ایک مومن کے لیے قرآن ہدایت تبھی بنتا ہے جب وہ اس کے حلق سے نیچے اترے. حلق سے نیچے اترنے کا مطلب کیا ہے؟ خوراک سے سملی دی گئی ہے. ذرا خوراک کا حوالہ دیکھیں. انسان جب غذا کھاتا ہے, کھانا کھاتا ہے, خوراک لیتا ہے, چباتا ہے, لقمہ لیتا ہے, حلق سے نیچے اترتا ہے, اس کے معدے میں جاتا ہے, ہضم ہوتا ہے, دوران خون میں جاتا ہے, اور پھر اس کے جسم میں اس کی قوت, اس کی طاقت, اس کی قوت مدافعت, اس کی گروتھ, اس کی ان تمام چیزوں کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن اگر لقمہ حلق سے نیچے نہ اترے, نظام ہضم میں, معدے میں یا خون میں یا خلیوں تک نہ پہنچے تو وہ لقمہ کھانا بیکار اور بے سود ہے. یہی بات قرآن کی تلاوت کا بھی ہے. اگر قرآن کی تلاوت کانوں سے کی گئی اور آنکھوں سے کی گئی, لیکن جیسے میں آپ کو بتایا کرتی ہوں کہ آنکھیں اور کان دل کی دو کھڑکیاں ہیں, اگر صرف سماعت اور بصارت کی حد تک قرآن کی تلاوت ہوئی لیکن دل میں کچھ نہ اترا تو پھر یہ قرآن کی سماعت اور یہ قرآن کی بصارت بیکار ہے, بے سود ہے. جب قرآن کی تلاوت نے دل کے اوپر اثر نہیں کیا, دل کو کوئی پیغام نہیں دیا, دل اور دماغ کو نہیں بدلا, حواس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا, اور پھر دل کے بعد سارے جسم کے اعضاء پر اس کا رنگ نہیں آیا, تو پھر اتلو کا مفہوم پورا نہیں ہوا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, قرآن کی تلاوت کا حق بتایا ہے. اور یہ ہم حق کا تلاوت ہی میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ لوگ تلاوت پر, قرآن کی تلاوت پر کون لوگ ایمان لاتے ہیں؟ جو حق کا تلاوت ہی کرتے ہیں. اور حق کا تلاوت ہی میں ہم پڑھ چکے ہیں
کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ ایک تو اس کو صحیح طریقے سے تجوید سے ادا کیا جائے اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھ کے ادا کیا جائے، اس پر مانا جائے، اس کو شک نہ کیا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہر تعلق بالقرآن قیامت کی نجات اور سفارش کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ آپ نے فرمایا نا بالقرآن حجت لک علیک، یا قرآن تیرے حق میں حجت اور سفارش کرے گا، تیرے خلاف کرے گا۔ تو عین ممکن ہے کہ کچھ پڑھنے والوں کے بھی خلاف قرآن حجت بازی اور سفارش اور جھگڑا کرے گا۔ پڑھنے کے باوجود جھومتے بھی تھے، رقت بھی طاری ہوتی تھی، وجد میں بھی جاتے تھے، لطف بھی محسوس کرتے تھے، سرور بھی محسوس کرتے تھے، روتے بھی تھے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ تو عین ممکن ہے ایسے پڑھنے والوں، سننے والوں کے خلاف قرآن حجت بنے گا۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا، ہمیں قیامت کے دن بلند کرنے والا، ہمارے حق میں جھگڑا کرنے والا، ہم پر سایہ کرنے والا اور ہمارے سفارش کرنے والا بنا دینا۔ اللہ ہمیں اس کو تھام کر اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے والا بنا دینا۔ قرآن کی تلاوت کے بعد پھر اگلی بات وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اجر بھی سب سے زیادہ کہاں ہے؟ نماز کے قیام ہی میں۔ قرآن کی تلاوت بذات خود بہت اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے سب سے افضل حالت اور سب سے زیادہ اجر کب ہے؟ قیام میں۔ نماز کے قیام میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس تلاوت قرآن کا اجر عام تلاوت قرآن سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے قیام میں بھی قرآن کی تلاوت کرو۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن کے بعد نماز پڑھنے کا نہیں، جو بات میں بہت دفعہ بار بار دہراتی ہوں اور بہت زیادہ ذہن نشین کرنے کے لائق ہے، کہ کہیں بھی نماز ادا کرنے کا حکم نہیں، نماز قائم ہی کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سورہ عنکبوت جیسے ہم نے بات کی، یہ پوری کی پوری سورہ عنکبوت کا خلاصہ کیا تھا؟ عقیدہ توحید کو راسخ کیا جا رہا ہے، شرک سے بچنے کی طرف مائل اور قائل کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے اطاعت اور اللہ کے حکم اور اس کی بندگی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی پہچان، اس کی معرفت، اس کی بندگی اور اطاعت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے دو طریقے کون سے ہیں؟ نماز اور قرآن۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کی معرفت اور پہچان بھی دیتی ہیں، اس کی یاد بھی پیدا کرتی ہیں، اس کی ملاقات کو بھی یاد کراتی ہیں، اس کے حساب کتاب کی یاد دہانی بھی کرواتی ہیں، اس کے احکامات کی تعلیم بھی دیتی ہیں، اور پھر یہی وہ دو چیزیں ہیں جو توحید کو راسخ کر کے شرک کی نفی کی طرف مائل بھی کرتی ہیں۔ تو پورے کا پورا چیز جو خلاصہ سورہ عنکبوت کا ہے، اس خلاصے پر جمنے کے لیے اب لائے عمل بتایا جا رہا ہے۔ پہلے اللہ نے توحید اور بندگی کا درس دیا، اس کے دلائل دیے، اور اب توحید اور بندگی پر عامل ہونے کے لیے دو بڑے ٹھوس عمل، نماز اور تلاوت قرآن کی تاکید کی۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ وہی جو قول کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ نے بندے کو یہ دونوں کلام اور ہم کلام ہونے کا مومن کی معراج اور قرآن اپنے کلام کا طریقہ بتا کر فرمایا کہ نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرو گے تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ، اس میں شک ہی کوئی نہیں، اس میں شک کی بات ہی کوئی نہیں، ہر شک اور شبے کو دل سے کھرچ کے نکال دو۔ الصلاۃ، نماز، ساری کے ساری نمازیں، 5 وقت کی نمازیں، تہجد کی نماز، نفل نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ روک دیتی ہیں، منع کر دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں۔ کس کو؟ فحشاء، سارے کے سارے فحشاء کو۔ فحشاء جمع ہے فحش کی، والمنکر، اور سارے کے سارے منکرات کی۔
تو لہٰذا ذاتی زندگی، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، قومی سطح پر فحش اور منکر کو نکالنے کا طریقہ اور نسخہ پھر کیا ہے؟ نماز. نماز اپنی زندگی میں سے فحش اور منکرات کو، اپنے گھر کے نظام میں سے فحش اور منکرات کو، اپنے معاشرے میں سے فحش اور منکرات کو، اور قومی سطح پر فحاشی اور منکرات کی سرکوبی کرنا چاہتے ہو، اقیم الصلاۃ کا نظام نافذ کر لو اور اقیم الصلاۃ کے پابند ہو جاؤ. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ نماز فحش اور منکر کو روک دیتی ہے، دور کر دیتی ہے. فحش کیا ہے؟ فحش کہتے ہیں، ہم عرف عام میں تو فحش کو ایک بالکل ڈیفرنٹ معنی میں پرسیو کرتے ہیں نا. اردو یا ہمارے معاشرتی سطح پر عریانی کو، بے حیائی کو فحاشی کہا جاتا ہے. بے حجابی، عریاں لباس پہننا، غیر ساتر ریویلنگ لباس پہننا، بے حیائی کی حرکتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، زنا، اس قسم کے سارے چیزیں جو ہیں اس کو فحاشی کہتے ہیں. ہاں یہ سب فحاشی ہے اور یہ سب فحش کے زمرے میں ہیں، لیکن there is a much more diverse concept of فحاشی. فحش بنیادی طور پر عربی زبان میں ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کرتے وقت انسان شرمندگی یا ندامت محسوس کرے. اس کو کرنے میں شرمندگی یا عار محسوس کرے، یا اس کو لوگوں کے سامنے کنفیس کرنے، ایکسپٹ کرنے، یا جانے کہ لوگ جان لیں گے میں نے یہ کیا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے گناہ کا 2 ڈائمینشنل کانسیپٹ بتایا تھا. ایک یہ کہ تیرا دل اس کو برا سمجھے، اور دوسرا تو یہ برا سمجھے کہ لوگ جان لیں گے تو نے یہ کیا. اس بات کا تعارف ہونا کہ تم یہ کرتے ہو، to be known by that activity، وہ گناہ ہے. اور یا خود تمہیں برا تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کام برا ہے تو یہ گناہ ہے. تو فحش پہ بنیادی طور پر وہ چیز ہے جس کو آپ کو پتا ہے کہ نفس میں ایک نفس ہے جسے نفس لوامہ کہتے ہیں، وہ ضمیر جو اندر سے ملامت کرتا ہے. تو وہ جو ضمیر اندر سے ہو اٹھتی ہے نا اور ہوا اٹھتی ہے کہ یہ کام برا ہے، وہ کام فحش ہے، جس کو ہماری فطرت کی پکار، الا یہ کہ اس نفس لوامہ یا زمین کا گلا ہی گھونٹ دیا جائے اور اس ضمیر ہی کو مردہ کر دیا جائے، تو پھر تو اندر سے آواز نہیں ہوتی، پھر تو آواز سے اندر سے پکار نہیں اٹھتی. لیکن جس کا نفس اور جس کا نفس لوامہ زندہ ہے، اس کے اندر فحش کی پہچان ہے. کرنے میں ندامت ہوتی ہے، کرنے میں شرمندگی، میں کیسے کام. And I just don't want that people find out that I'm normally doing this، یا یہ میری عادت ہے. تو گویا عریانی بھی، بے حیائی بھی، غیر ساتر لباس بھی، نیم عریان لباس بھی ایک طرح کا فحش ہے. جھوٹ کیا ہے؟ چوری کیا ہے؟ رہزنی، ڈکیتی، گالی گلوچ، چگلی، غیبت. Would we ever want people to know کہ میں جھوٹ بولتی ہوں؟ Would we want my friends to know کہ میں غیبتیں کرتی ہوں، میں چوری کرتی ہوں، میں بےایمانی، دھوکہ، فراڈ کھاتی ہوں، میرے مال کے اندر رشوت کی ملاوٹ ہے؟ تو this is all what? This is all فحش. سو ہمارے عرف عام کے فحش کے معنی کے مطابق عربی زبان میں فحش کا مطلب بہت زیادہ ڈائیورس اور ایکسٹینسو ہے. تو نماز فحش سے روک دیتی ہے. اور منکر وہ چیز ہے جس کی فطری طور پر کراہت اور ڈس لائک انسان کی فطرت میں موجود ہے. فطری طور پر ڈس لائک اینڈ ڈس ٹیسٹ اور ناپسندیدگی انسان کی فطرت میں ہے. انسان کو وہ کام کرنا بنیادی طور پر اچھا نہیں لگتا، الا یہ کہ اس نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہے، اپنی نیچرل انسٹنکٹس کو دبا کے محو کر دیا ہے. ہاں فطری طور پر اس کو اچھا نہیں لگتا. فطری طور پر انسان کو برہنہ پھرنا اچھا نہیں لگتا، یہ فطرت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جب شیطان نے لباس چھینا تھا تو کیا کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام فطافقہ، وہ دونوں کیا لگنے لگے؟ میں ورقۃ الجنہ، وہ اپنے جسموں پر درختوں کے پتے چپکانے لگے تھے، کیونکہ حیا فطری جذبہ ہے. بے حیائی
انسان کو بنیادی طور پر پسند نہیں، اور انہی کو پسند ہے جنہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کیا، اپنی نیچرل انسٹنکٹس کو جنہوں نے بالکل مٹا دیا، محو کر دیا، اور نیچرل انسٹنکٹس کی پکار پر جو لبیک کہتے ہی نہیں، ان کے لیے پھر یہ بات پسندیدہ ہے. ادروائز انسان از ناٹ میڈ دیٹ وے. تو لہٰذا وہ چیز جو فطرت جس کو ناپسند کرتی ہے، کراہت محسوس کرتی ہے، وہ منکرات ہیں. نماز فحش اور منکرات سے روک دیتی ہے. نماز فحش اور منکرات سے کیسے روکتی ہے؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، ان الحسنات یذھبن السیئات. دیکھو کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں. کچھ نیکیاں ایسی ہیں، کچھ حسنات، کچھ نیک عمل، کچھ اچھے عمل، عمل الصالحات ایسے ہوں گے، تم ان کو کرو گے تو صرف یہ نہیں کہ تم اس نیکی کو کر رہے ہوگے، وہ تمہارے کچھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گی، اور صرف یہی نہیں، تمہاری زندگی میں سے کچھ گناہوں کو خارج کرنے کا وسیلہ بھی بنے گی. وہ حسنات جاننی ضروری ہیں. نماز ان میں سے ایک ہے. نماز ایک ایسی نیکی ہے جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور ہم بہت دفعہ اس کی بات کر چکے ہیں. نماز کے سارے آگے پیچھے کے سارے مراحل جو ہیں وہ گناہوں کو جھاڑتے ہیں. وضو، مسجد کی طرف چل کے جانا، سجدے، یہ سب گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرے جمعے، تہجد کے وقت، یہ سب گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. لیکن صرف نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، نماز ہماری زندگیوں میں سے گناہوں کو ایریڈیکیٹ کرنے کا ذریعہ بھی ہے. ہماری زندگی میں سے فحش اور منکرات جیسے گناہوں کو ایریڈیکیٹ کرنے اور ہماری زندگی میں سے ان کو خارج کرنے کا ذریعہ بھی ہے. کیسے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، نماز بنیادی طور پر ضبط نفس سکھاتا ہے. نماز ضبط نفس کی تربیت کرتی ہے. سیلف کنٹرول. نکاح، ہاتھ، پاؤں، زبان، دل، سارے کا سارا جسم جو ہے وہ سیلف کنٹرول میں. لگام، وہ چیزیں جو حلال تھی وہ بھی یہاں پہ حرام ہے. چلنا پھرنا، کھانا پینا، کھجانا، بولنا، ادھر ادھر دیکھنا، سب حلال ہے. لیکن اللہ کی ملاقات کے احساس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کی وجہ سے وہ نمازی ان چیزوں کو بھی اپنے لیے حرام کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے. ضبط نفس کی تربیت ہے. دوسرا، نماز اطاعت الہی کی تربیت ہے. تیسرا، نماز ملاقات الہی کی یاد ہے، فکر آخرت پیدا کرتی ہے. چوتھا، نماز، آج ہم کتاب الاذان میں دیکھ رہے تھے کہ نماز اتباع سنت کی تربیت بھی ہے. باقی اور چیزیں تو ہیں ہی، تربیت اور تزکیہ نماز کا، نظم و ضبط، پابندی، اتحاد، مساوات، عاجزی، انکساری، سب کچھ ہے. لیکن یہ جو 5 بڑے بڑے عناصر ہیں نا، 5 فنڈامنٹلز، اطاعت الہی، اتباع رسول، ضبط نفس، ملاقات الہی اور فکر آخرت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب کسی کے دل کے اندر اور جس کے مزاج کے اندر یہ 5 چیزیں انجیکٹ اور انکلٹیٹ اور انفیوز ہو جاتی ہیں تو پھر فحش سے رکنا اور منکرات سے رکنا آسان ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. کیونکہ فحش کا ارتکاب when you let lose yourself, when you let lose your نفس، نگاہوں کو کھلا چھٹی، ہاتھ پاؤں کو کھلی چھٹی، کانوں کو کھلی چھٹی، جو دل چاہے کان سنے، جو دل چاہے زبان بولے، جو دل چاہے نگاہیں دیکھیں، فحش کا ارتکاب آسان ہے. لیکن جب نگاہ کا ضبط، ہاتھ کا ضبط، کان کا ضبط، دل کا ضبط، تو پھر فحش سے رکنا آسان ہے. نہ فحش دیکھیں گے، نہ فحش کریں گے. سنتوں کی زندگی میں عادت ہوگی تو منکرات سے رکنا آسان ہوگا. تو لہٰذا یہ ہے وہ تصور کہ نماز زندگی میں سے فحش اور منکرات کو نکالنے کا ذریعہ بنتی ہے. حدیث کے الفاظ موجود ہیں، متفرقہ حدیث ہیں. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے. ابن ابی حاتم روایت فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَنْتَهِ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
جس کی نماز نے اس کو فحش اور منکر سے نہیں روکا، اس کی کوئی نماز نہیں۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَمْ يَنْتَهِ صَلَاتَهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْ بِهَا مِنَ اللَّهِ بُعْدًا، جس کی نماز نے اس کو فحش اور منکر سے نہیں روکا، اس کی نماز نے اس کو اللہ سے اور دور کر دیا، یعنی قریب کرنے کے بجائے اور دور کر دیا۔ اسی طرح ایک مزید حدیث کے الفاظ ہیں، حسن بصری ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہ کی، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحش اور منکرات سے رک جائے۔ یعنی نماز کی اطاعت یہی ہے نا کہ نماز نے ہمیں نماز کے دوران جو سکھایا ہے، تکبر کی نفی کرنا، وقت کی پابندی کرنا، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، اللہ کے آگے واقعی جھک جانا، اللہ کی بندگی کرنا، سنتوں کا اتباع کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب نماز نے سکھایا ہے۔ اگر اس کی اطاعت نہیں کی تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کی نماز نہیں۔ جس مقصد کے لیے نماز پڑھائی گئی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا، وہ آبجیکٹ اچیو نہیں ہوا، تو گویا نماز نہیں ہے۔ اور نماز کی اطاعت پھر یہ ہے کہ فحش اور منکر سے روکا جائے، تو گویا جو نماز پڑھنے کے باوجود فحش اور منکرات سے نہیں روکتا اس کی نماز نہیں۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، امام جعفر صادق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی، ہم میں سے ہر شخص دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی، اسے چاہیے کہ دیکھ لے کہ اس کی نماز نے اس کو فحش اور منکر سے کتنا روکا۔ اگر ہماری نماز ہمیں فحش اور منکرات سے روکنے کا ذریعہ بن رہی ہے، چوری، بےایمانی، ظلم، زیادتی، بد اخلاقی، بد زبانی اور بہت سی چیزیں جو میں نے آپ کو فحش اور منکرات کے زمرے میں بتائیں، تو پھر انشاءاللہ نماز قبول ہے۔ لیکن اگر نماز حقیقتاً، وہی بات جیسے میں نے قرآن کے حوالے سے کی کہ نماز حقیقتاً حلق سے نیچے ہی نہیں گئی، جسم کا حصہ ہی نہیں بنی، تو پھر نہ نماز کا اثر ہے، نہ نماز کی اطاعت ہے، اور نہ ہی پھر رب کے ہاں اس کی قبولیت بھی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ نمازیں قائم کرنے، ان کی اطاعت کرنے، اور پھر ان کو واقعی ان کی تربیت قبول کرنے والا خوش نصیب بنا دے۔ یہ بالکل پھر وہی بات ہے، نماز پڑھنا اور نماز کی اطاعت نہ کرنا، نماز پڑھنا اور اس کے باوجود فحش اور منکرات سے نہ رکنا، یہ بالکل وہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک شخص غذا کھائے، خوراک کھائے، لقمہ لے، چبائے، اور کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کو اگل کے باہر نکال دے۔ اگر وہ اگل کے باہر نکال دے گا تو بتائیں، اگر وہ تھالیوں پہ تھالیاں بھر کے بھی کھاتا رہے گا تو کیا وہ کھا کر اگل دی جانے والی یا وامٹ آؤٹ کر کے تھرو آؤٹ کر دی جانے والی غذا اس کے جسم پر اثر کرے گی؟ وہ ڈھیر سا کھانا کھانے کے باوجود بھی کمزور بھی ہوگا اور سوکھتا بھی چلا جائے گا، اور اس کے اوپر اس غذا کے اثرات نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہی بات ایک نمازی کی بھی ہے۔ اگر ایک نمازی نماز پڑھنے کے بعد اس کی ساری کی ساری جو تربیت کی تھی، جو تزکیہ کیا تھا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى، بھلا تو وہ پا گیا جو تزکیہ کرتا ہے۔ اور تزکیہ کے دو نسخے کیا ہیں؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ تزکیہ کا تو یہ ذریعہ تھا۔ سورہ العلیٰ میں اللہ نے یہی فرمایا نا، قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ذکر الہی اور نماز کا پڑھنا تزکیہ کا علاج۔ لیکن جس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جو ساری تربیت نماز نے ہمارے جسم، ہمارے روح میں ڈالی تھی، اس تربیت کو اگل کے باہر پھینک دیا، سلام پھیرتے سار وہ سارے کا سارا لباس، وہ رویے، وہ انداز، وہ قول و قرار، وہ وعدے، وہ سب تربیتوں کو خاک میں ملا دیا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے گویا وہ نماز اور وہ روح کی غذا کو اگل دیا۔ وہ نماز اس کے اوپر کوئی فرق نہیں ڈالے گی۔
وہ نماز اس کے ایمان کو مضبوط نہیں، اس نماز کے باوجود بھی اس کا ایمان گھلتا جائے گا اور کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا. اس کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کا اسلام اس پہ نقم لگتا جائے گا. یہ بھی میرے پاس یہ تھوڑی سی بریک ہوئی تو ایک سوال لکھا ہوا آیا اور بد اخلاقیوں کے حوالے سے تذکرہ کیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ نماز کا حق ادا نہیں کر رہی. اللہ ہمیں نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر وہ اصول پھر دہرا لیجئے کہ اگر اپنی ذات کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، یہی ہے نا کہ اپنی ذات کو فحش اور منکر سے روکنا ہی تزکیہ ہے. اپنی ذات کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو دو کام کیا ہیں؟ تعلق باللہ قرآن کے ذریعے اور تعلق بالصلاۃ. یہ دو چیزیں تزکیہ نفس کا بہترین طریقہ ہے. اپنے گھر والوں کی تربیت اور تزکیہ کے لیے بھی اتلو ما اوحی الیک واقم الصلاۃ. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء تک کو کہہ دیا وامرہم، تم اپنے اہلک، اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دو؟ بالصلاۃ، نماز کا حکم دو. تو لہٰذا یہ نماز گھروں میں سے، معاشرے میں سے، قوم میں سے فحش اور منکرات کی ایریڈیکیشن کی ضرورت. اس لیے سب سے بڑی مہربانی، سب سے بڑا احسان کوئی ایک شخص کسی دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہے. سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑی تربیت، سب سے بڑی تعلیم، سب سے بڑا تزکیہ اگر کوئی ایک فرد کسی دوسرے اپنے محبوب کے ساتھ کر سکتا ہے تو اس کو نماز کی عادت، اس کو تعلق بالقرآن. معاشرے میں فحش اور منکر کو نکالنے کے لوگوں کو قرآن تھما دیجئے، قرآن سنا دیجئے اور ان کو نماز کا عادی بنا دیجئے. یہ دو کام جب معاشرے میں ہو جائیں گے، بدلیاں بن جائیں گی. قرآن تھما دیجئے، قرآن سنا دیجئے، قرآن کی بارشیں برسا دیجئے اور قرآن سنا کے ان کو نماز پر جوڑ دیجئے. یہ دو کام جب معاشرے میں ہو جائیں گے انشاءاللہ تو فحش اور منکرات کا یہ سیلاب جو آج میرے معاشرے کو بہاتا چلا جا رہا ہے، اقیم الصلاۃ کا نظام، تعلق باللہ اور تعلق بالقرآن جس معاشرے میں رہا. ارے مکہ اور مدینہ کے اندر کیا ہوا تھا؟ دل کیسے بدلے تھے، ماحول کیسے بدلا تھا، گھر کیسے بدل گئے تھے، سسٹم کیسے چینج ہو گیا تھا. the biggest ever revolution کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. قرآن کا وہ چار نکاتی طریقہ. اور لوگوں کو قرآن پڑھایا جاتا تھا اور پھر اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے. دل بدل گئے تھے، سوچیں بدل گئی تھی، حالات بدل گئے تھے، ماحول بدل گئے تھے، رویے بدل گئے تھے. معیشت، معاشت، تمدن، ثقافت، لباس، شادیاں، بیاہ، خوشیاں، غمیاں، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، سب کچھ بدل گیا تھا کہ نماز اور یہ قرآن کا اعجاز تھا. اللہ ہمیں یہ دونوں تعلق مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، دم آخر تک قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے یہ بتانے کے بعد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. یاد رکھنا کہ ذکر الہی سب سے بڑی بات ہے. کیوں یہاں پر ذکر الہی پر کن دو چیزوں کے بعد کہا جا رہا ہے؟ تلاوت قرآن اور نماز کے بعد ذکر الہی کا تذکرہ. یہ ذکر الہی کی دو افضل ترین حالتیں. ذکر الہی پر میں بہت وضاحت سے بات کر چکی ہوں، میں آج بات نہیں کروں گی. لیکن جہاں میں نے بات کی تھی ذکر پر، اور میں نے تب آپ کو بتایا تھا کہ ذکر الہی کی جو سب سے بہترین شکل ہے کہ ذکر الہی پھر کیسا ہو، تو ذکر الہی میں ہم نے پہلی بات یہی کی تھی، تعلق بالقرآن اور نماز کا قیام. تو یہ وہ ذکر الہی کی سب سے افضل، سب سے پسندیدہ اور سب سے زیادہ تزکیہ کرنے والے دو ذکر کے انداز اور طریقے. اس کے علاوہ بھی ذکر کے طریقے ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہاں پر اللہ ذکر اللہ اکبر سے پہلے جو دو ذکر کی شکلیں بتائی جا رہی ہیں وہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن بھی الذکر ہے. اللہ نے قرآن کو الذکر کہہ کر پکارا ہے. نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. قرآن کے ناموں میں سے ایک نام الذکر ہے. اور پھر نماز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقم الصلاۃ للذکر، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو لہٰذا یہ ذکر کی افضل ترین حالتیں. اور ذکر بذات خود کیا ہے؟ اکبر ہے. اللہ کا ذکر اکبر عمل، کیونکہ اللہ بھی تو اکبر ہے. اللہ اکبر ہے تو اس کا ذکر بھی
خالق مخلوق پر اکبر ہے، خالق کائنات میں اکبر ہے، اور مخلوق کے اعمال میں سے اس خالق کا ذکر اکبر عمل ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ حدیث اس کی شرح میں کیا، اس کی تفسیر میں آئے، صحابہ اکرام نے پوچھا ہم سب کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب روزہ رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اجر کس کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا۔ ہم سب جہاد کرتے ہیں، کس کا اجر زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا۔ ہم حج کرتے ہیں، کس کا اجر زیادہ ہوگا؟ جس نے ذکر زیادہ کیا۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم کہتے چلے جا رہے تھے، پوچھتے چلے جا رہے تھے، اور آپ ذکر کی فضیلت بیان فرماتے چلے جا رہے تھے۔ اور ذکر اللہ اکبر، ارے ذکر الہی تو ایسا پارس ہے، جس چیز کو چھو جاتا ہے اس کے اجر کو میکسیمم بنا دیتا ہے۔ کتنا بڑا ہے کہ جس کے لب ذکر الہی سے ہلتے ہیں اس کو اللہ اکبر کا قرب مل جاتا ہے۔ اتنا بڑا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اس کے قلب کو سکینہ مل جاتا ہے۔ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے اللہ کا ذکر، اور کتنا بڑا ہے اس کا اجر کہ جو ذکر کرتا ہے وہ شیطان غرور بڑے دھوکے باز سے بچ جاتا ہے۔ کتنا بڑا ہے یہ ذکر کہ جو یہ ذکر پر عامل ہو جاتا ہے وہ اللہ اکبر کے ہم مذکور ہو جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ ذکر الہی ہے۔ سکون کا سب سے بڑا نسخہ، قرب الہی کا سب سے بڑا نسخہ، دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا نسخہ، شیطان بڑے دھوکے باز سے بچنے کا سب سے بڑا نسخہ، اللہ کے ہاں مذکور اور محبوب ہونے کا سب سے بڑا نسخہ ہی ہے ذکر الہی۔ کتنا بڑا ہے؟ اعمال صالحہ کی سیڑھی کے زینوں پر پہلا زینہ ذکر الہی ہی تو ہے۔ الحمدللہ، قرآن کا پہلا کلمہ ذکر الہی کیا کرو، اللہ کی حمد کیا کرو۔ کتنا بڑا ہے یہ ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا تھا کہ 3 چیزیں جو جمع کیے جانے کے لائق ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم، یہ ذکر الہی ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اور ویسے اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے جو تم بناتے ہو، اپنے قرآن کے ساتھ جو بناتے ہو، اپنی نمازوں کا جو حال بناتے ہو، ذکر الہی کے ساتھ جو تم بناتے ہو، وہ سب اس کو پتا ہے۔ ریا کے لیے دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، اور کس چیز کے لیے کرتے ہو، اللہ کو سب پتا ہے۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے۔ اہل کتاب، حاملان کتاب، یہود اور نصارہ سے بحث کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے شاید کچھ کے نزدیک یہ کہ یہ مدنی صورت ہے، اور یہ آیات مدنی آیات ہیں، کیونکہ مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا تعلق مشرکین کے ساتھ تھا۔ یہ تو مدنی دور میں اہل کتاب کے ساتھ ڈیلنگ اور کنورس کرنا اور ان کی دعوت کے انداز تو مدنی صورتوں میں بتائے گئے، تو لہٰذا کچھ مفسرین کی روح سے یہ آیات پھر مدنی ہیں، اور پھر ان کی نظر میں یہ سورہ عنکبوت مکی اور مدنی آیات کا امتزاج یا کمبینیشن ہے۔ قرآن میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں، سورہ عنکبوت انہی میں سے، اور یہ اس کی دلیل ہے۔ اہل کتاب سے بحث نہ کرو، وَلَا تُجَادِلُوا، یعنی بحث کا گویا اجازت موجود ہے، کیونکہ بحث کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم اور ایجوکیشن میں جدال کا تصور ہے، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عربی زبان میں جدال کا مطلب یہ ہماری اردو زبان کی جدال سے فرق ہے۔ ہم تو جنگ و جدال کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو جدال کیا ہے کہ وہ جدال کرنے والے ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کو 2-3 تماچے بھی لگاتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا، تانے تشنے، گالی گلوچ، مار پیٹ، دیٹ از ہاؤ وی پرسیو جدال ان اردو زبان میں۔ لیکن عربی زبان میں یہ جدال نہیں ہے۔ عربی زبان میں جدلہ کہتے ہیں مباحثہ، ڈیبیٹ، ڈسکشن، کانورسیشن، مکالمہ، جس میں ایک فریق لاجک کے ذریعے ریشنلی، ادب اور سلیقے کے ساتھ دوسرے کو پڑھے لکھے سمجھدار ذی شعور باشعور لوگوں کی طرح دوسرے کو اپنی رائے پر قائل، کنونس اور منانے کی طرف کوشش کرتا ہے۔ That is what جدلہ is in عربی۔
تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم دین کی تعلیم دو گے، تبلیغ کرو گے، ارشاد کرو گے، لوگوں کو دین کی طرف کنونس کرنے کی کوشش کرو گے، تو ہاں یو گوئنگ ٹو کم اکراس جدلا، مباحثہ ہوگا، لیکن مباحثہ کیسے کرنا؟ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے۔ مومن بہرحال محسن ہے، اس کو اپنے ہر انداز اور ہر زندگی کے شعبے میں احسان کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے اخلاق میں بھی احسان، اس کے رویوں میں بھی احسان، اس کے معاملات، اس کے سلوک، اس کے سب انداز میں احسان ہوگا۔ تو گویا جب مومن دعوت دے گا تو اس کے اندر گالی گلوچ، مار پیٹ، ظلم، زیادتی، تنقید، کرٹیسزم، استہزاء، تضحیق یعنی کسی کو حقارت سے اپنے سے کم سمجھنا، یا دین کی تعلیم اور دعوت کے دوران کسی کو حقیر سمجھ کر اپنے آپ کو اپنے دین یا اپنی علمی برتری کی وجہ سے متکبر یا تفاخر کا طریقہ اختیار کرنا، یہ دین کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ دین کی دعوت ایسے ہوگی کہ اس کے اندر بحث اور جدال تو ہوگا، لیکن وہ احسن ہوگا، حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق اور حسن معاملات کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، ریشنالٹی کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، دائی معاشرے کے اندر سے بیماریوں کو نکالتا ہے۔ ایک طبیب ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک طبیب ہوتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ جو بھی ہے، وہ مریض کی بیماری کو نکالتا ہے، مریض کی جسمانی بیماریوں کو نکال کر مریض کو شفا یاب کرتا ہے۔ تو جب ایک طبیب کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ کیا لڑائی کے ساتھ، مار پیٹ کے ساتھ، اس کی تنقید کے ساتھ؟ کیا آپ نے کبھی کسی طبیب کو، کسی جراح کو، کسی حکیم کو، مریض کو جھگڑتے ہوئے، اس سے لڑتے ہوئے، اس کی تنقید کرتے ہوئے، اس کو حقیر یا کمزور ثابت کر کے اپنے آپ کو زیادہ صاحب علم ثابت کرتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا؟ یا کبھی کوئی علاج کرنے والا، کوئی معالج بیماری دور کرتے وقت اس بیماری کی اذیت کو بڑھانے کا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ نہیں۔ ہر طبیب، ہر معالج کا طریقہ اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ اپنے علاج کرنے والے مریض کی تکلیف کو حد الامکان کم بھی رکھے اور اس کا علاج بھی کرے۔ ایسا ہی ہوتا نا؟ تو یاد رکھیے گا، ایک دائی اور ایک مبلغ بیمار معاشرے اور بیمار گھرانے کا معالج ہوتا ہے، اس کو بھی اس معاشرے اور علاج کیے جانے والے افراد کو کم سے کم اذیت، کم سے کم تکلیف دے کر، دکھ تکلیف کم سے کم دے کر ان کا علاج کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ دین کی دعوت کا بڑا خوبصورت سا طریقہ ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی یہ انداز بڑے خوبصورت الفاظ میں بتایا، اور اللہ نے قرآن میں اس کی جگہ علاوہ بھی بہت سے جگہ ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں۔ اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دعوت دو، والموعظۃ الحسنہ، اور بڑی اچھی طریقے سے ان کو نصیحت کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ مباحثہ کرو لیکن احسن طریقے کے ساتھ کرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت 34 میں فرمایا، وَلَا تَسْوِ الْحَسَنَةِ وَلَا السَّيِّئَاتِ، دیکھو برائیاں اور بھلائیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہے یا احسنہ، کہ برائیوں کو اچھے طریقے سے دور کرو۔ پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ تم دیکھو گے کہ تمہارا جو دلی دشمن ہے نا، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 96 میں ہم نے پڑھا، اللہ نے فرمایا، ابھی ہم نے حال ہی میں پڑھی، ادفع، دور کرو، باللتی ہی احسن السیئات نحن اعلم بما یصفون، برائیوں کو احسن طریقے سے دور کرو۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 199 اور 200 میں اللہ نے فرمایا، خذ العفو، دعوت دینے لگے ہو، معاف کرنے کے رویے کو پکڑ لو، وَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان کو بھلائیوں کی باتیں بتاؤ، اور اگر کوئی جہالت سے پیش آتا ہے تو اس کو اگنور کر دو، جسٹ اگنور، لڑو نہیں جاہلوں کے ساتھ۔ اور اگر شیطان تمہیں اکسائے تو پھر کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پھر اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ کوئی جہالت سے دین کے دعوت کے دوران تم سے کوئی جہالت سے پیش آتا ہے، شیطان تمہیں اکساتا ہے کہ جاہل کو ایک کی دوست سناؤ، اس کی تضحیق کرو، اس کا مذاق اڑاؤ، اس کی تنقید کرو، نہیں،
اس وقت پھر اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پہلے خود قرآن اور حدیث سے جوڑنے اور تعلق باللہ اور تعلق بالقرآن کی تاکید کی تاکہ ہمارے فحش اور منکرات نکلیں، اور پھر معاشرے میں سے فحش اور منکرات کو نکالنے کے لیے دعوت کا ایک اسلوب اور طریقہ بتایا کہ اس کو حسن سلوک سے کرو، اور ان سے کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز کی طرف جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز کی طرف تو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی کے مسلم اور فرما بردار ہیں۔ ایک اور اسلوب دعوت کا مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب اہل کتاب کو دعوت دو تو ایک تو مباحثے کا طریقہ کیا ہوگا، ڈیبیٹ اور مکالمہ کیسا ہوگا، اور دوسرا اہل کتاب کو بھی دعوت دیتے وقت ڈفرینسز کو ہائی لائٹ مت کرو۔ جو مخالف چیزیں ہیں، جو ڈفرنس آف اوپینین ہے، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے کامن چیزوں کو ہائی لائٹ کرو، انکریج کرو، ان کا تذکرہ کرو۔ آج اہل کتاب کو کیا، مسلمانوں کے اندر اختلاف رائے کو ابھارا جاتا ہے۔ ہم تم فرق، ہم تم ایک نہیں، تم ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، تم آہستہ آواز میں آمین کہتے ہو۔ ہم ناف سے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، تم ناف سے نیچے باندھتے ہو۔ ہم رفع یدین کرتے ہیں، تم رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ ہم تم کا اختلاف نہ کرنا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب سے بھی سکھا رہا ہے کہ جب اہل کتاب کو بھی دعوت دو تو ڈفرنسز کو ہائی لائٹ کرنے اور ڈفرنسز کو ایگزیجریٹ کرنے کی بجائے کامن ٹاپکس کا تذکرہ کرو تاکہ متفق ہو جائیں۔ بندوں کو جوڑنا ہے، ان کے اندر انتشار اور بگاڑ نہیں پیدا کرنا۔ سیمنٹنگ سبسٹنس اور بانڈنگ ہمیشہ تبھی ڈیولپ ہوتی ہے جب ڈفرنس آف اوپینین کو ایک سائیڈ پر رکھ کر کامن چیزوں کو بانڈ بنایا جاتا ہے۔ اور اگر سوچنے کی بات ہو تو بانڈنگ سبسٹنسز کے لیے بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ اگر موجود ہیں کامن ٹاپکس، اہل کتاب اللہ کو بھی مانتے، فرشتوں کو بھی مانتے، کتابوں کو بھی مانتے، نبیوں کو بھی مانتے، ڈفرنس اوپینین تو تھوڑا ہے۔ تو جو کامن چیزیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرو۔ ہم اہل کتاب کو تو دعوت دینے کے زمرے میں موجود ہی نہیں ہے، لیکن آج مجھے اور آپ کو ہماری ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت بڑا دعوت کا اصول ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ امی تھے۔ امی اس شخص کو کہتے ہیں جو الٹریٹ ہو، اور الٹریٹ وہ شخص ہے جس کو نہ پڑھنا آتا ہے اور نہ لکھنا آتا ہے۔ اور حیات طیبہ کے متفرق واقعات موجود ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ حقیقتاً امی تھے۔ مثلا اگر صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھا جائے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ کی طرف سے وہ دستاویز لکھوائی جا رہی تھی اور دستاویز لکھی گئی تھی تو اس پر تحریر موجود تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ معاہدہ ہوتا ہے تو دونوں فریقین کے معاہدہ کرنے والے سربراہوں کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے اس معاہدے پر قریش مکہ کے سردار اور مسلمانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا، اور ظاہر ہے یہ تو معاہدے کی شک میں سے ہے۔ اب جب معاہدہ کے لکھنے کی اور تکمیل کا مرحلہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتابت کر رہے تھے، اور ادھر سے قریش مکہ کا ایک سفیر شخص موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا، اور جب قریش مکہ کا وہ شخص جو معاہدہ تحریر کر رہا تھا، اس نے جب محمد الرسول اللہ کا لفظ پڑھا تو اس نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ کے کلمے کو نکال دو، کیونکہ یہی تو ہمارا اور تمہارا اختلاف ہے، اور یہی اور تمہارا اور ہمارا ڈفرنس آف اوپینین ہے کہ ہم یہی تو نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اخلاق، ان کے معاملات، ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی عزت، تمام چیزوں کے ہم معترف ہیں،
ہم اعتراف بھی کرتے ہیں، ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی رسالت کا ہی تو ہم اعتراض نہیں کرتے. یہی تو اصل میں مسئلہ ہے ہماری آپس میں اعتراف کا. تو لہٰذا یہ مٹاؤ گے تو ہمارا تحریر جو ہے وہ آگے چلے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کافر نے یہ کہا کہ یہ مٹا دو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹانے سے انکار کر دیا. یہ تو ہمارا ایمان ہے، اور جس چیز کو ہم لکھ چکے ہیں یہ حق ہے، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، ہم اس کو مٹائیں گے بھی نہیں. یہ تو مومن کے شان کے خلاف، ایمان کے متخالف. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا انکار کیا تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے 2-3 روایات متفرق آتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا دل تھا کہ یہ معاہدہ ہو جائے، والفتنۃ اشد من القتل، آپ فتنہ نہیں چاہتے تھے، آپ امن معاہدہ چاہتے تھے کہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں، مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں لکھے ہیں، تم نے نہیں مٹانے تو میں اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا ہوں. اب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان الفاظ کو مٹایا اور محو کیا تاکہ معاہدہ طے پا جائے. آپ امن کو پسند کرتے تھے، آپ امن کو پسند کرتے تھے، اور اسلام امن کا پیغام لاتا ہے. اور اسلام بے وجہ سے فتنہ فساد، لڑائی جنگ کو پسند نہیں کرتا. بہرحال اس سے واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا. اگر آپ کو پڑھنا آتا تو آپ حضرت علی سے نشاندہی کے لیے نہ کہتے، اور اگر آپ کو لکھنا آتا تو آپ خود اس کو کاٹ کے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ لکھ دیتے، کیونکہ ان کا یہی مطالبہ تھا. بہرحال نہ آپ نے خود دیکھا اس حدیث کی روایت میں، اور نہ آپ خود پڑھ سکتے تھے. لیکن اس کے برخلاف ایک اور حدیث بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا گیا کہ جب وہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ اپنے ہاتھ سے لکھ ڈالا. یہ الفاظ بھی کچھ حدیث میں موجود ہیں. اب ان دونوں حدیث میں مطابقت کیسے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ روایات میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لکھنا پڑھنا کچھ حد تک سیکھ لیا تھا. حالانکہ یہ احادیث ضعیف ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت زبردست ٹرانسفارمیشن تھی. اگر اس میں حقیقت ہوتی تو پھر ایک نہیں کثیر احادیث ہوتی. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت ریڈیکل چینج تھا. اگر یہ ریڈیکل چینج آپ کی زندگی میں آیا ہوتا کہ نبی امی آخری وقت تک امی نہیں رہے تھے، اتنا بڑی ٹرانسفارمیشن اور ریڈیکل چینج آیا ہوتا تو بہت سی حدیث میں مذکور ہوتا. حالانکہ ایسی حدیث موجود نہیں ہے. یہ حدیث جو موجود ہے یہ بھی ضعیف ہے. اور بعض ان دونوں احادیث کے ڈفرنس کو مطابقت یا تطبیق کے حوالے سے کرتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں بھی آتا، جو بالکل جیسے کہتے ہیں نا چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ اپنا نام لکھنا سیکھ لیتے ہیں، ہوتا ہے نا. تو مطابقت ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے نام کو لکھنا پڑھنا، اپنے نام کو پڑھنا پہچان گئے تھے، کیونکہ آپ کی جو انگلی تھی اس پر، جو آپ کی انگوٹھی تھی اس پر مہر تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی. تو شاید اس کے نقش کی وجہ سے ایک عام شخص ایک حرف کو لکھے بار بار دیکھتا ہے تو اس کو پہچان لیتا ہے. تو صرف اپنے نام کو پہچانتے تھے اور اپنے نام کو صرف لکھنا جان گئے تھے. بہرحال یہ مطابقت ہے، لیکن اکثر احادیث یہی بات بتاتی ہیں کہ حضرت علی نے مٹایا نہیں تھا. آپ نے سوال کیا تھا دکھاؤ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے نشان دے جگہ کو محو کیا تھا. لیکن اس بھی اور اس کے علاوہ اور متفرق موقعوں پر بھی موجود ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. قرآن بھی، حدیث بھی اور حیات طیبہ کے واقعات بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ امی تھے، اور تادم آخر وصال تک آپ امی تھے. اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا تھے. آپ نے اپنے محبوب کو امی کیوں چھوڑا؟ وہ رب جو قرآن جیسی کتاب اتار سکتا تھا اور جس نے اتنا بڑا کتاب کا خزانہ دیا، اس کے لیے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دینا بہت آسان تھا. وہ جس کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اندر، آپ کے حافظے کے اندر قرآن کی پوری سورہ الانعام کی آیت، پوری کی پوری سورہ انعام کے رکوعات ایک وقت میں آپ کے حافظے میں ڈال دیے جاتے، تو اس کے لیے آپ کو پڑھانا کیا مشکل تھا. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا. اس میں بہت بڑی حکمت تھی، اور یہی حکمت تھی کہ جب آپ پر الکتاب نازل ہو، آپ وحی الہی سنائیں تو لوگوں کو پتا ہو کہ آپ امی ہیں، کہیں سے پڑھ کے نہیں آئے.
کہیں سے لکھ کر خود سے خود اس کو تجویز کر کے نہیں بتاتے. آپ کا امی ہونا قرآن کا وحی الہی کے ذریعے سے آنے کی دلیل کے لیے آپ کو امی رکھا گیا تھا. آپ کی نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے, آپ کی رسالت کی حقانیت پر مہر لگانے کے لیے, اور قرآن کا اللہ کے کلام ہونے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکیم رب نے امی رکھا تھا. حالانکہ امی رکھا تھا, اس کے باوجود بھی اعتراضات کی بوچھاڑ. اگر امی نہ ہوتے تو پھر کتنے اعتراضات آتے. آپ کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے, اور سارے عرب کے لوگ اس بات کو جانتے تھے اور اس بات کی تصدیق اور گواہی کرتے تھے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, پھر بھی اعتراضات کی بوچھاڑ. اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا تو کیا وہ قرآن کی حقانیت کو یا آپ کی رسالت یا آپ کی نبوت کی حقانیت کو مانتے؟ نہیں. تو اس حکمت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امی رکھا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ امی ہونا بہت بڑی آزمائش بھی ہے کہ نہیں؟ کسی کو کہا جائے کہ کوئی شخص ان پڑھ ہے, الٹریٹ ہے, معاشرے میں اس کا ایک درجہ کم ہو جاتا ہے, پڑھے لکھے کو درجہ اس سے بڑھ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور علم لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ احسان, یہ نعمت دی ہے. لیکن اپنے محبوب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کیا تھا. آزمائش بھی تھی, نعمت کی کمی بھی تھی. لیکن یاد رکھیے گا, پھر دیکھ لیجئے, اللہ حکیم ہے, اور اللہ کی طرف سے آنے والی بڑی سے بڑی محرومی اور بڑی سے بڑی کمی میں بھی کوئی نہ کوئی خیر, کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی. نظر آئی بات کہ حکمت تھی اپنے محبوب کو امی رکھنے کی کیفیت میں بھی اللہ کی حکمت تھی. اللہ کے ہر کام میں, اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش, ہر تکلیف, ہر مشکل, ہر نعمت کی کمی کسی نہ کسی حکمت عملی کی وجہ سے ہوتی ہے, اور وہ کوئی نہ کوئی خیر کا پیش خیمہ ضرور ہوتی ہے, اور کسی خیر کا ذریعہ ضرور ہوتی ہے. اللہ کے محبوب کو اتنی بڑی آزمائش کہ لوگ پڑھے لکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہوں, لیکن یہ آزمائش آپ کی نبوت کی صداقت کا ذریعہ بنی تھی. اللہ ہمیں ہر حال میں راضی برضا رہنے اور توکل کرنے والا خوش نصیب بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بتانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنا سکھایا نہ پڑھنا سکھایا. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو لوگ ظالم ہیں, یعنی ظلم کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کے باوجود پھر اعتراضات کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینیاں, آپ کے کلام کے من گھڑت ہونے کے اعتراضات کا ظلم بھی کرتے تھے. آپ پر تو جو ظلم اور اللہ کے کلام پر تو جو اعتراضات کے ظلم کا بچھاڑ کرتے تھے, اصل ظلم تو وہ اپنی ذات پر کرتے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانی اس کے رب کی طرف سے. لولا انزل الیہ آیات من ربی. آیت کا مطلب کیا ہے؟ 3 معنی. آیت کا مطلب قرآن کی آیات اور قرآن کے جملے اور قرآن کے کلام کی باتیں. آیت کا دوسرا مطلب نشانیاں, اور تیسرا مطلب معجزات. تو مشرکین مکہ کا ہمیشہ مطالبہ یہی ہوتا تھا, اہل کتاب کا مطالبہ بھی یہی ہوتا تھا, کیونکہ اہل کتاب کے نبی جو ہیں وہ بھی معجزات لائے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لائے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی معجزات تھے. تو مشرکین مکہ بھی معجزات اور اہل کتاب بھی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں, ان کے پاس سند ماموریت ہے, تو پھر ان کے پاس کوئی معجزہ بھی ہونا چاہیے تھا لوگوں کو دکھا کر ان کو ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف قائل کرنے کے لیے اور اپنی نبوت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. تو انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ ان کے پاس کوئی معجزہ, ان کے پاس کوئی نشانی ہونی چاہیے تھی, ما فوق الفطرت کوئی سپر نیچرل صلاحیتیں ہونی چاہیے تھی. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں, معجزات تو اللہ کے پاس ہیں, اور میں تو صرف خبردار کر دینے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کی نشانیاں کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی جو آیات دی گئی تھی وہی آپ کا معجزہ تھا, وہی آپ کا معجزہ تھا. اس قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آیات تم پر نازل کی جا رہی ہیں کیا یہ اللہ کی معجزات نہیں ہے؟ اور حقیقتاً
یہ بھی تو بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک نبی امی ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، لکھنا نہ جانتے ہوں اور پڑھنا نہ جانتے ہوں، اور اتنی فصاحت، اتنی بلاغت، اتنی روانی والا، اتنا مربوط کلام پیش کرتے ہو، بذات خود یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ما ھذا کلام البشر کا پیش کرنا ایک امی رسول کی طرف سے بہت بڑا پیش، اور پھر قرآن بذات خود ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس قرآن کا انداز، اس کا اوتار، اس کا چڑھاؤ، اس کا ردم، اس کا ربط، اس کے احکامات کا انداز، اس کے کلام کا انداز، وہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ بارہا ہم بات دیکھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو معجزات دیے تھے وہ اس دور کے حالات کے مطابق تھے، اس دور کے حالات کے مطابق معجزات دیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور زورا تھا، ان کو جادو کے معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب، میڈیکل سائنسز کا دور دورہ تھا، تو ان کو طب کے معجزات دیے، شفا کے معجزات دیے گئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے معاشرے کے اندر عربی زبان کی فصاحت، بلاغت اور شاعری کا دور دورہ تھا، تو ان کو اس زبردست مربوط ما ھذا کلام البشر، فصیح الکلام قرآن کا معجزہ دیا گیا۔ اور پھر میں دہرا رہی ہوں کہ اس کا اصل معجزہ یہ بھی تھا کہ ایک امی رسول پر نازل کیا گیا تھا۔ در حقیقت اس میں رحمت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کو مانتے ہیں، اللہ سے کفر کرتے ہیں، وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا کیا ہوتا۔ کون سا وقت؟ کسی کی موت کا وقت، یا اللہ کی طرف سے عذاب کا وقت، یا قیامت کا وقت۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا۔ اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانکے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ڈھانکے گا، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ اپنی ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری بندگی بجا لاؤ۔ میں پھر دہرا رہی ہوں کہ سورہ عنکبوت کا خلاصہ توحید اور اللہ کی بندگی ہے، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ بندگی کو اور توحید کو مختلف مثالوں سے بتایا گیا، پھر اس بندگی کا طریقہ نماز، تلاوت اور ذکر میں سکھایا گیا، اور اب بتایا گیا کہ جب تم اللہ کو واحد کو مان کے اللہ واحد کی بندگی کی طرف چلو گے تو مشکلیں آئیں گی، تو جمنے اور ڈٹنے کے لیے یاد رکھنا، میری بندگی، میری اطاعت پر جمنے اور ڈٹنے کے لیے یاد رکھنا، میری زمین بڑی وسیع ہے۔ اگر تمہیں میری بندگی میں، میری اطاعت میں، میری فرما برداری میں کوئی زمین کا ٹکڑا تمہارے لیے تنگ ہو جائے، کوئی گھرانہ، کوئی برادری، کوئی مملکت، کوئی ریاست، کوئی معاشرہ تمہارے لیے زندگی تنگ کر دے، مکہ کے دور میں بتایا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے، اگر کسی زمین کے ٹکڑے میں تمہارے لیے بندگی الہی ممکن نہ رہے تو یاد رکھنا زمین بڑی وسیع ہے، کسی اور جگہ میں نقل مکانی کر لو، ہجرت کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں صرف اس زمین میں نہیں رہنا ہے، یہاں پر تم عارضی طور پر رہنے کے لیے آئے ہو، اور اس زمین میں تمہیں اللہ کی بندگی بجا لانی ہے، اور یہاں پر تمہارا قیام عارضی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس موت سے پہلے اللہ کی بندگی کے مطابق زندگی پر عامل رہنے کے لیے اگر زمین کے ٹکڑے یا حالات موافق نہیں ہیں تو پھر نقل مکانی کرو، ہجرت کرو، موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے، کیونکہ موت کے بعد کیا ہے؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے، جس مالک یوم الدین نے تمہیں تمہارے اس زمین میں، وسیع زمین میں قیام کی بندگی ہی کا تو سوال کرنا ہے، اس نے تمہیں اپنی اطاعت ہی کے تو حوالے سے سوال کرنا ہے، تو لہٰذا اس زمین میں اس موت کا مزہ چکھنے سے پہلے اللہ کی بندگی پر جم جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور پھر اللہ کی بندگی کر کے اچھے عمل کریں گے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، کیونکہ اس زمین میں اگر موت سے پہلے اللہ کی بندگی کر کے آؤ گے
اور بندگی کے اعمال صالحہ کی کھیتی ساتھ لاؤ گے تو پھر اللہ نے وعدہ کر دیا کہ پھر میں تمہیں جنت کے بلند و بالا خانوں میں تمہیں جگہ دوں گا. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. وہ بلند و بالا خانے، اتنے اونچے اونچے محل. محل بذات خود ہی بڑی چیز ہے، اور پھر محل جو ہے وہ بلندی پر مزید خوبصورت، اور پھر وہ محل جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اور پھر وہ جگہ جس میں خالدین فیہا، ہمیشہ کی قیام. نعم اجر العاملین. اچھا اجر کن کو ملے گا؟ مومنین، عاملین. جنت کے اجر کے لیے صرف ایمان نہیں، جنت کے اجر کے لیے مومنین ضروری نہیں، صرف جنت کے اجر اور بلند و بالا خانوں میں خالدین کے لیے عاملین ہونا مومنین کے ساتھ ضروری ہے. اور عاملین میں کون سا عمل؟ الذین صبروا، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں. جب اس واحد رب کو پہچان کر، شرک کی نفی کر کر اس کی بندگی پر جم جاتے ہیں اور پوری بندگی پر ڈٹ جاتے ہیں، اس کے آنے والی تکلیفوں کے اوپر جمے اور ڈٹے رہتے ہیں اس کی بندگی پر، تو ان ڈٹے رہنے والوں کے لیے وہ ٹھکانے ہیں. اور پھر صبر کرنے والے صبر کب کرتے ہیں؟ صبر تب آسان ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب رب پر توکل کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ وہ دو صفات بتائی جا رہے ہیں جو جنتیوں کے لیے. اور جنتی کون سے؟ جنت کے بلند اور بالا محلات کا وعدہ دو صفات کے عاملین سے کیا گیا ہے. دو صفات پر عمل، صبر اور توکل. اور یاد رکھیے گا یہ وہ دونوں عمل ہیں جو آپس میں بالکل انٹوائنڈ، بہت زیادہ لنکڈ ہیں. کیونکہ صبر کس کے لیے ممکن ہے؟ ارے جس کو اللہ پر یقین اور بھروسہ ہے، جو اللہ کو اپنا وکیل، اپنا کارساز، اپنا نگران، اپنا محافظ مانتا ہے، اپنا ہیلپر، اپنا سپورٹر مانتا ہے، جو اللہ پر تکیہ لگا کر ٹیک لگاتا ہے، وہی تو صبر کر سکتا ہے. جس کو توکل نہیں ہے نا اللہ پر، وہ صبر نہیں کر سکتا. عدم توکل والا شخص بے صبری کا شکار ہوتا ہے. تو توکل وہ روحانی عبادت ہے جو جسمانی اور ہر شکل میں صبر کو ممکن بناتا ہے. اصل میں یہ سب روحانی عبادات ہیں، یہ سب انٹرملڈ اور انٹرلیٹڈ ہیں. اور صبر کے لیے توکل ضروری ہے. توکل کا کیا مطلب ہے؟ بھروسہ کرنا. اور قولی طور پر اعلان کیا ہے توکل کا؟ دل کی حالت ہے. زبان سے مومن اپنے توکل کا اعلان کیسے کرتا ہے صبح شام کے اذکار میں؟ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل. مجھے اللہ کافی ہے. He is sufficient for me. میری شفا کے لیے، میری دعا کے لیے، میری سماعت کے لیے، میری رہنمائی کے لیے، میری گائیڈنس کے لیے، میری توبہ کے لیے، میری بخشش کے لیے، راضی کرنے کے لیے، ناراضگی سے بچنے کے لیے مجھے اللہ کافی ہے نا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس پر بھروسہ کرتا ہوں، دنیا کے مالکوں پر نہیں، دنیا کے حاکموں پر نہیں، اپنے شوہر پر نہیں، اپنے باس پر نہیں، جو سب حاکموں کا حاکم، جو سب سے بڑے تخت، جو سب سے بڑے عرش کا مالک ہے. ارے میں نے تو اس پر تکیہ لگا دیا. پھر صبر آسان ہوتا ہے. پھر اس وضوح کے اوپر اطاعت جو ہے وہ آسان ہوتی ہے. اور توکل، اس پر توکل کیوں نہیں کرتے تم؟ قائم من دابتن، کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے. اللہ ان کو رزق دیتا ہے. تمہارا رازق بھی وہ ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. توکل کے لیے رزق کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی خالق رب نے ایک مثال بتائی. ارے اس پر توکل کرو، اس پر بھروسہ کرو، اس کو اپنا وکیل اور کارساز بناؤ. بتاؤ، پرندے اڑتے ہیں، روز اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، اڑانے چلتے ہیں، سارا دن اڑتے ہیں. کیا ان کی پشت، ان کی پیٹھ پر ان کا رزق ہوتا ہے؟ اپنا کھانا، اپنی خوراک اپنی پیٹھوں، اپنی پشتوں پر اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، سارا دن اڑانے پھرتے ہیں. پیٹ بھر کے اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے اپنے ٹھکانوں تک. ہر اللہ کی مخلوق، وہ رب نے اپنی ساری کی ساری مخلوق کی ربوبیت، ان کی رزق کی فراہمی کا بندوبست کیا ہے نا. کسی نے ذخیرہ تو نہیں کیا، کسی نے جمع کر کے اکٹھا تو نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ساری مخلوق رات کو پیٹ بھر کے اپنے اپنے آشیانوں تک پہنچتی ہے نا. تو جس نے باقی مخلوق کا ایک وہ پتھر کے نیچے سمندر کی تہہ کے اندر ایک مچھلی کے بچے کی رزق کا بندوبست بھی کیا، اور وہ آسمانوں کے اندر وہ شاہین کے گھونسلے کے اندر اس کے بچے کے رزق کے دانے کا بندوبست بھی کیا ہے، وہ تمہارے اور تمہارے اولاد کے رزق کا بندوبست نہیں کرے گا؟ اس پر بھروسہ کرو. تو کیا مطلب یہ ہے کہ
رزق کی تلاش کی کوشش کرنا عدم توکل ہے؟ کہ ہاں اللہ پرندوں کو بھی دے دیتا ہے، وہ کون سا اپنی پیٹھ پر اٹھائے پھرتے ہیں، پھر ہمیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ رزق، خوراک، مال کے حصول کی کوشش، جد و جہد، سعی، ایفرٹ، سٹرگل، سٹرائیو کرنا، کیا عدم توکل ہے؟ کیا توکل کی کمی ہے یا لیک آف توکل ہے؟ ایسا نہیں ہے. رزق حلال کی تلاش اللہ کا فضل ہے. رزق حلال تلاش کرنے والا سوداگر قیامت کے دن حدیث کی روح سے صالحین، شہداء، انبیاء کے ساتھ ہوگا. فضلا من ربکم، یہ تو اللہ کا فضل ہے. اور رزق حلال کی تلاش کرنا تو عین عبادت ہے، اور آج کے معاشرے میں جہاد بھی ہے. عدم توکل تلاشے یا حصول رزق کے ساتھ یہ ہے کہ رزق کی تلاش میں حلال کی بجائے حرام ذریعوں کی طرف رجوع کیا جائے. یہ لیک آف توکل ہے. اللہ کے بتائے ہوئے حلال طریقوں پر سٹرائیو کرنا، سٹرگل کرنا، ایفرٹ کرنا، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا کہ میں سود نہیں لے رہا، بے حیائی کے کام نہیں کر رہا، باطل طریقوں سے مال نہیں کھا رہا، اللہ کی حدود اور قیود کے مطابق میں سٹرگل اور سٹرائیو کر رہا ہوں، اور پھر اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے رزق دے گا. یہ تو توکل ہے. لیکن لیک آف توکل کمائی اور آمدنی کے چکر میں یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اور پھر حرام طریقوں کی طرف ریزورٹ کیا جائے. اللہ حلال سے نہیں دے گا اور میں حرام سے کما لوں، یہ عدم توکل ہے. رزق کے حرام کے ذریعوں کی طرف فکر معاش کے لیے رجوع کرنا، یہ لیک آف توکل اور عدم توکل کا طریقہ ہے. اور یہ طریقہ آپ کو اللہ کی مخلوق میں نہیں، صرف انسان صاحب اختیار مخلوق ہی میں نظر آتا ہے. حرام طریقوں سے انسان ہی ریزورٹ کرتا ہے نا جب اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا. اب مجھے بڑا خوبصورت لگتے ہیں وہ شعر کے الفاظ، پنجابی کا شعر ہے، کدی کسی نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے. ان کو تو توکل ہے، وہ نہیں بھوکے مرتے. کدی کسی نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے، بندہ ہی کر دے رزق ذخیرہ. بلیک مارکیٹنگ، ہورڈنگ، ایڈلٹریشن، یہ سب کون کرتا ہے؟ بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی بھوکے مرتے نے. سارا کچھ کرنے کے باوجود انسان تب کرتا ہے جب اس کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا، اور تب وہ حرام چیزوں کو ریزورٹ کرتا ہے، اور یہ عدم توکل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال سے فرمایا کہ یہ دو لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور تحمل کے ساتھ توکل کرتے ہیں اور حلال زندگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ پر توکل کرو، اور پھر اللہ نے مثال بتائی کہ توکل کرنے والے پرندے بھی مجھ پر توکل کرتے ہیں، رزق ملتا ہے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے تابع فرمان کیا، تمہارا ماتحت بنایا، یہ سب تمہارے رزق کی ترسیل کے ذریعے ہیں. اور پھر ان ساری کائنات میں تمہاری رزق کی ترسیل کے ذریعے بنانے کے بعد پھر میری مرضی ہے، کسی کو کھلا دیتا ہوں، کسی کو تھوڑا دیتا ہوں. اور پھر کیا ہے؟ اسی زمین اور آسمان میں میں نے بارش، کھیتیاں، یہ سب بھی تمہارے رزق کے لیے پیدا کی ہیں. اب سمجھ آئی؟ اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت میں صبر کرو، اور پھر صبر میں توکل کا طریقہ اختیار کرو. ہر حال میں راضی برضا رہ کر اس کی بندگی کرتے رہو. یہ سارا کچھ ان کو سمجھ آتا ہے تو پھر الحمدللہ بل اکثرہم لا یعقلون، اکثریت عقل نہیں کرتی. اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر عقل نہیں کرتے. کیونکہ قیامت کے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کی پکار کیا ہوگی، ان کی حسرتیں کیا ہوں گی. قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سننا بھی ہے، اور قرآن کو پڑھنے سننے کے بعد اس کے بعد عقل بھی کرنی ہے. کیونکہ جہنمیوں کی حسرت کیا ہوگی؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سن لیتے. اور سن کے کیا کرتے؟
ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے. ارے کان تو دل کی کھڑکی تھی, اس کو ہضم کرتے, دل میں لے جاتے, حلق سے نیچے اتارتے اور پھر عقل کر کے اس کے مطابق عمل کرتے. لو کننا نسمع او ناقل ما کننا اصحاب السعیر, پھر ہم جلنے والوں میں سے نہ ہوتے. اللہم اجرنا من النار. یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل ہے اور دل کا بہلاوا. دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کہا جا رہا ہے. دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا بیکار لا یعنی چیز کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے, قرآن میں بہت دفعہ یہ بات آئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے کھیل اور تماشے کے لیے پیدا کیا ہے, اور نہ ہی اس سے مطلب اور مقصود یہ کہنا ہے کہ اللہ کا یہ خواہش اور اللہ کا یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ دنیا میں انسان کو بھیجا جائے, اس امتحان گاہ میں بھیجا جائے, وہ آئے, وہ کھیلے, وہ تماشا کرے, لہو و لعب میں مبتلا رہے اور پھر دنیا سے چلا جائے. یہ دنیا کی زندگی لہو اور لعب ہے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو ایک زندگی میں سنجیدگی کے مقابلے میں لہو و لعب رکھتی ہے. اصل زندگی کا گھر تو آخرت ہے. کاش یہ لوگ جان لیں. یہ لوگ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں, پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کی کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں مشرکین مکہ سے کہ یہ تمہارے حرم کو کس نے پرامن بنایا ہے؟ تمہارے لات نے, تمہارے منع نے, تمہارے عزا نے, تمہارے خبل کے بت نے, کس نے پرامن بنایا؟ لیلاف قریش, الاف کی محبت, قریش کی محبت پورے عرب اور عجم میں کس نے ڈالی تھی؟ اللہ نے. اللہ نے حرم کو امن کی جگہ بنایا تھا. اللہ نے حرم اور خانہ کعبہ کے متولیوں کا روب اور دھاک اور دبدبہ پورے لوگوں کے دلوں میں ڈالا تھا. تو اللہ نے کہا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے پر امن حرم بنا دیا اور اس کے باوجود وہ گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے کہ شیطان ان کو اچک لیتا اور ان کو شرک کی طرف مائل کر دیتا اور توحید سے محروم کر دیتا. پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا یا حق کو جھٹلائے گا جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے. سورہ عنکبوت میں اب حتمی آخری آیت کہ اللہ کو پہچانو گے, توحید پر جمو گے, صبر اور توکل کر کے اللہ کی بندگی کے لیے جہاد کرو گے, کوشش کرو گے, صحیح کرو گے, سٹرائیو کرو گے, سٹرگل کرو گے اللہ کی بندگی کے لیے. تو جو جہاد تم کرو گے چاہے اپنے نفس سے کرو, اپنے گھرانے سے کرو, اپنی برادری سے کرو, اپنی زبان سے کرو, کسی بھی طرح کا کسی بھی سطح پر جب اللہ کی اطاعت کے لیے جہاد اور کوشش اور سٹرگل کرو گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ تمہاری اس صحیح, تمہاری اس بندگی کی کوشش اور سٹرگل کے لیے جو بھی تم کرو گے اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہوگا. اور وہ فائدہ کیا ہوگا کہ ایک فائدہ تو تمہاری اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کی سٹرگل کا تمہیں پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پھر تمہیں اپنے راستے کی طرف ہدایت دے گا. یاد رکھیے گا اللہ کی بندگی میں کوشش اور صحیح کرنے والوں کو اللہ رہنمائی بھی کرتا ہے, ان کو راہ حق کا راستہ بھی دکھاتا ہے, ان کے دلوں میں حکمتیں اگاتا ہے, ان کو مسئلوں کی حقیقتیں سمجھاتا ہے, ان کو زندگی میں حق و باطل کی پہچان, نیکی اور گناہ کے تصورات سمجھاتا ہے. جو شخص اللہ کی اطاعت کے لیے محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, سٹرگل کرتا ہے, اپوزیشنز کے مخالفت میں جم کے محنت اور مشقت کر کے ان کے خلاف جم جاتا ہے, کبھی اپنے نفس کے ساتھ سٹرگل کرتا ہے, کبھی اپنے گھرانے اور برادری کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسوں کی رہنمائی کرتا ہے, ان کو حق و باطل سمجھ آتا ہے, ان کو نیکی گناہ کا تصور سمجھ آتا ہے, ان کو جنت کا راستہ نظر آتا ہے, ان کو جہنم کے راستے کی پہچان ہوتی ہے, اور پھر ہدایت دے کر اللہ ان کو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے ہدایت کے راستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے. جہاد کا ایک لازمی نتیجہ
جہاں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں اور اللہ کی خوشنودی تھی، وہاں پر ہدایت بھی مجاہدوں کا انعام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر سطح پر، ہر انداز پر مجاہدے اور جہاد کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے بدلے ہمیں اپنی رحمتیں، اپنی رضا، جنت کے بالا خانے اور دنیا میں ہدایت کے انعام سے سرفراز فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم الہمنا رشدا وعائذنا من شرور انفسنا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی من طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين ثم آمين۔